بستر نبوت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ حالات ایسے ہو گئے کہ نبی اسلام بھی بہت پریشان ہیں، اور اس پریشانی کے عالم میں نبی اسلام سیدہ عائشہ سے پوچھتے ہیں حقیقت بیان کرو، حقیقت کیا ہے؟ تو سیدہ فرماتی ہیں مجھے بہت دکھ ہوا نبی اسلام کی اس بات پر، تو میں نے اس وقت وہی کرنا کہا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب بیٹوں نے آ کر کہا کہ بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے، آپ کے بیٹے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یعقوب نے کہا تھا جو تم بیان کر رہے ہو میں اس پہ اللہ کو اپنا مددگار کرتا۔ فرمایا سیدہ نے میں نے بھی نبی اسلام سے کہا جو آپ لوگ کہہ رہی ہیں، جو آپ سن رہی ہیں، جو لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں ان باتوں پر اپنے رب سے مدد چاہتی ہوں، اسے اپنا مددگار بنا دوں۔ پھر حالات پلٹے۔ کچھ دن کے بعد نبی علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی 18 آیات نازل فرمائی، اور سیدہ عائشہ کی برات کو اللہ نے نازل کیا اور کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے رب کی ذات، عائشہ پہ جو الزام لگایا گیا ہے وہ بہتان ہے، اور ان بہتان لگانے والوں کو جمع کیا جائے اور ان سب کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو جو اللہ کا در نہیں چھوڑتا اللہ بھی اس کو نہیں چھوڑتا، حالات جیسے بندی ہوں اللہ کا در کبھی نہ چھوڑ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول کیا تو غربت کا یہ عالم ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اسلام سے محبت اتنی ہے کہ در مصطفیٰ کو چھوڑتے ہی نہیں۔ روضۃ من ریاض الجنہ میں یہ بے ہوش پڑے ہوتے، یہ خود فرماتے ہیں لوگ میری گردن پہ پاؤں رکھتے ہلاتے اور کہتے ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے میرا یہ حال ہو۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا، حالات پلٹے کہ آپ مدینہ کے گورنر بن گئے۔ پھر حالات ایسے پلٹے کہ جس رومال کے ساتھ ایک بار قطان کا رومال استعمال کیا کرتے، ایک بار جس رومال سے ناک صاف کرتے دوبارہ اس سے ناک صاف نہیں کرتے، استعمال ہی نہیں کرتے، اس قدر حالات۔ تو حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم، ہر قسم کے حالات کا سامنا انسان کو دنیا کی زندگی میں کرنا ہے، کبھی فراوانی ہوتی ہے تو کبھی تنگی تنگدستی ہوتی ہے، ہر حال میں اللہ کا در نہیں چھوڑ۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، مکہ کے تاجروں میں سے ایک تاجر تھے، اسلام قبول کیا، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے، ہجرت کرنے لگے، سسرال والے آئے، والدین آئے، بھائی آئے، ہر چیز لے، بیوی بچے چھین لیے گئے، مال و دولت چھین لیا گیا، سواریاں چھین لی، یہاں تک کہ پیدل مدینہ میں پہنچے اور پاؤں پھٹ چکے ہیں، ہونٹ پھٹ چکے ہیں۔ مدینہ پہنچے، نبی اسلام نے نماز کے بعد دیکھا عبد الرحمن ابن عوف سامنے کھڑے، میں عبد الرحمن یہ کیا حالت بنائی، کیسے پہنچے؟ اللہ کے رسول سب کچھ رک گیا، ایمان بچا۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن گھبراؤ نہیں، جو لٹ گیا ہے اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا، گھبرانا نہیں۔ آپ نے مواقعات مدینے میں صحابہ کے درمیان بنائی، تو ان کے جو بھائی بنائے گئے تھے وہ سات رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان کی بیوی چھن گئی، ان کا مال و دولت چھن گیا، گھر بار چھن گیا، میری دو بیویاں ہیں، یہ دونوں کو دیکھے، ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی، جو اسے پسند آتی ہے میں اس کو طلاق دوں گا، عدت کے بعد اس سے شادی کروں، میرے دو بار